اختلافات میں پارٹی والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ چھوٹی سی بات کا بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیں ان کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے خود ہی بیان دیا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات ہے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے، انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے کہ بہت جلد ان کی رہائی کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والے قانونی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ملک بھی یہی ہے، یہ قانون بھی یہی ہے، یہ آئین بھی یہی ہے، انشاءاللہ حساب کو شرم کرنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ صاحب بتائیے گا کہ صوبے کا ملک چلائیں گے یا پیچھے پھٹیں گے؟ دونوں کام کریں گے۔ ادھر کہاں ہو جو بات پوچھ رہے تو پوچھ رہے جی سر، پارٹی میں اختلافات ہونے کے باوجود خان صاحب کی رہائی کے کتنے فیصد چانس ہیں، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی ہوئی ہوگی، کتنے فیصد ان سے؟ اختلافات میں پارٹی والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ چھوٹی سی بات کا بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا انہوں نے خود ہی بیان دیا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات ہے انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے، انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے کہ بہت جلد ان کی رہائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری کیمپین شروع ہے، ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، انشاءاللہ اپنا پولیٹیکل جلسے بھی ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا جلسہ ہے مانسیرا میں، کل ہمارا انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ، اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہے۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں اور جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ملک بھی یہی ہے، یہ قانون بھی یہی ہے، یہ آئین بھی یہی ہے، انشاءاللہ حساب ہوگا۔ ماضی میں جو جلسے ہوئے ہیں ان سے کیا ابھی توقع ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا یہ؟ انشاءاللہ کیونکہ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، عامر مغل کو پھر پکڑ لیا۔ یہ تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کہیں سے ان کے اندر ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پہیہ ہے، چلتا ہے یوں کبھی یوں، یہ چلے گا نا جب، تو ان کے کپڑوں میں اتنے سوراخ ہیں کرپشن کے، غیر آئینی اقدامات کے، آئین توڑنے کے، کہ انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جانی ہے۔ اچھا، فواد چودھری کے حوالے سے بتائیں، آپ نے فواد چودھری کو فون کیا ہے، ان کا بیانیہ کیوں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کے اندر مقبول ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں کسی چیز کی مقبولیت کوئی مطلب ہے کہ کیٹیگرائز آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، ہر پارٹی کے اندر اپنا ہر بندے کی ایک رائے ہے، وہ رکھتا ہے، کبھی کبھی پارٹی میں پوزیشن ملتی ہیں، پارٹی میں ظاہری بات ہے ابھی ہمارے یہاں پر ایک صوبے میں حکومت ہے، باقی صوبوں میں ہمارے کمیٹیوں کے حوالے سے، باقی حوالوں سے ظاہری بات ہے پارٹی میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی قربانی ہے، سب ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، تو آپس میں تھوڑے بہت ڈفرینسز یا تھوڑی بہت چیزیں آ جاتی ہیں ود ان دا پارٹی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اختلافات ہیں یا کوئی ہماری جو تحریک ہے، جو ہماری پارٹی ہے، یا خان صاحب کے ساتھ جو ان کی وفاداری ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے اب یہ میڈیا جو ہے ہماری کوئی اچھی چیز تو دکھاتا نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ہو جائے تو سارا دن ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں بعض اوقات دیکھتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ایک بات کا، اس بات کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، ہم نے 100 دن کی پرفارمنس دی ہے اپنی، اس کو دکھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مریم نواز سے ہی فارغ نہیں ہو رہے سارا دن، پیچھے سے آرڈر ہے کہ مریم نواز کو ہی دکھانا ہے، ذرا اس پہ بیٹھ جائیں، ہمارے والے بھی فائنانس ایڈوائزر کو بٹھائیں، ان کے بھی بٹھائیں، باتوں کے بجائے فیکٹ دکھائیں، فگر دکھائیں، 100 دنوں میں کیا ہوا، اکانومی میں کیا ہوا، ریکوریز میں کیا ہوا، کون سے اقدامات ہیں، بجٹ میں کیا ہوا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، بحث یہ چل رہی ہے کہ فلاں نے بیان دے دیا اور اس نے بیان دے دیا، اور تحریک انصاف کے خلاف ایک چھوٹی سی بات آ گئی، اس نے کوئی بیان دے دیا، کسی کا کوئی رنجش ہو جاتی ہے کسی پارٹی کے بندے کے ساتھ اور اس کو بڑا چڑھا کے ٹکر چلائے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے، ملک کے اور بڑے چیلنجز ہیں، ملک کے اور بڑے مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے، ملک کہاں جا رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، اس پہ بات کی جائے، ملک کے بڑے بڑے ہمارے اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے، اس پہ بات کی جائے، میڈیا لگا ہوا ہے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر، کہ فواد چودھری نے یہ کہہ دیا، تو شیار افریدی نے یہ کہہ دیا، تو جنید اکبر نے پتہ نہیں کور کمیٹی سے ریزائن دے دیا، کیا پاکستان کے یہ ایشوز ہیں یا پاکستان کے یہ مسائل ہیں؟ تو میڈیا کو میں کہتا ہوں کہ یار جینوئن ایشوز پہ آؤ، ملک کے چیلنجز پہ آؤ، ملک پہ آؤ، جو آئین توڑنے والے ہیں ان کی نشاندہی کرو، جو لا قانونیت کر رہے ہیں، جو ادھر قانون کو توڑ رہے ہیں ان کی نشاندہی کرو، ان پہ بات کرو، وہاں تو پھر ہوا نکل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا گنڈا پور صاحب، آخری سوال ہے، اڈیالہ جیل میں کل ملاقات نہیں کرنے دی گئی، نہیں دے گے تو واپس آ جائیں گے۔ السلام علیکم، تصویر بنائیں گے وائس پریزیڈنٹ ہوں آئی ایل ایف کا اسلام آباد سے، وہ بھائی سارے تصویر بناؤ، میڈم ہم نہ آ جائیں، تصویر نجم نجم سر رات کو بجلی مہنگی کر دیا صاحب، ان کو بدعا بھی نہیں لگ رہی، میں تو یہ حیران ہوں کسی کو بدعا لگے گی ان کو، میرے خیال میں سب آئی لفظ کا پارٹ ہے۔
अब ये भी टीका चला देना कि निकलने नहीं दे रहे थे मैडम को। बहुत बड़ी खबर, पीटीआई में इख्तिलाफ आ गया, मैडम को रास्ता नहीं मिल रहा। कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये भी चला देना, पे गुजार देना भाई। साहब आप अपनी कारकर्दगी टिकटॉकर के साथ शेयर करेंगे जैसे मरियम नवाज ने किया? मैं कोई टिकटॉकर हूँ? मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर। उनके साथ बैठे और उनसे फिगर लें, बातें नहीं, फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या करती है। तो इंशाल्लाह कल आप इमरान खान के विजन के मुताबिक बेस्ट ही होगी। जलसे में आप लेके काफिला आप आएंगे, काफिला लेके आप जलसे में आएंगे कल? काफिले इंशाल्लाह खुद आएंगे और काफिले इंशाल्लाह टकराएंगे ना जब इस्लामाबाद की सरहदों पे, तो आपको नजर आ जाएगा। फिर अब इनसे कहना कि इस्लामाबाद पंजाब में तंग मत करना लोगों को, अगर जरूरत है तो तंग मत करना। आज मनसेरा जा रहे हैं सर आप? जी मनसेरा जा रहे हैं आप जलसे? इंशाल्लाह जा रहा हूँ, इंशाल्लाह। थैंक यू।